بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، شیطانی تسلط کو ختم کرنے کے لیے کچھ مقبول دعائیں ہیں۔ اگر ان کا اہتمام کیا جائے تو اللہ پاک شیطان کے تسلط کو ہٹا دیتے ہیں۔ شیطان کی کوئی شرارت اس بندے پر کارگر نہیں ہوتی۔ برادران عزیز، آج ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں۔ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اور ایسے تذکروں اور تبصروں کی وجہ سے جس کے ایسے گفتگو کرتے ہیں جس سے شیطان سے ڈر اور خوف اور جنات کا ڈر اور خوف دل میں محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اور باتیں بھی اس قسم کی چل رہی ہوتی ہیں، تو ان تذکروں سے شیطانی تسلط بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، ان کی سرکشی اور بڑھ جاتی ہے جب تم ڈر محسوس کرتے ہو ان چیزوں کا، جبکہ اللہ نے، خالق نے، جس نے بنایا ہے، انسان کو بڑی طاقت اور قوت مرحمت فرمائی ہے۔ انسان کے پاس بڑی طاقت ہے۔ یہ جو کمزور ایمان کے لوگ جاتے ہیں کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، اور اسی طرح آج کل کے جعلی اور ڈبہ پیروں کے پاس، ان کے پاس جاتے ہیں، یہ بھی ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ جیسے مشرک اور کافر کے پاس جانے کا مسئلہ ہے، کاہن کے پاس جانے کا مسئلہ ہے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ کوئی ایسا جھوٹا اور مکار آدمی بیٹھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں جانتا، دین کا علم ہے ہی نہیں اس کے پاس اگر آپ جاتے ہیں، خواتین جاتی ہیں، مرد حضرات جاتے ہیں، تو یاد رکھیں جو وعید کاہن اور نجومی کے لیے ہے، وہی وعید ان مشرکہ کلمات کہنے والے جاہل پیروں سے بھی، ان کے لیے بھی وہی وعید ہے، وہی عذاب ہوگا دن قیامت کے۔ فرمایا کہ منکر نکیر آتے ہیں قبر میں، اور جو آدمی کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جاتا تھا، اس آدمی کی میت پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ بدبو آ رہی ہے، اس شخص کے جسم سے تعفن پھیل رہا ہے۔ کس چیز کی بدبو؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ کاہنوں اور نجومیوں کی بدبو ہے اس کے اندر سے۔ تو پھر منکر اور نکیر اس کو ایک پھونک مارتے ہیں، جس پھونک کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک آگ کا لاوا بن جاتا ہے، وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تسلسل کے ساتھ پھر قبر میں عذاب چلتا رہے گا ایسے آدمی کے لیے جو اپنے ایمان کو کمزور کر لیتا ہے، اللہ سے نہیں مانگتا، غیروں کے دروازوں پر بھاگتا ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک خاص دعا بھی ہے جو شیطانی تسلط کے خاتمے کے لیے ہے۔ جب وہ ایمان لائے تھے تو ان کے یہودی بھائیوں کو بڑی تکلیف ہوئی تھی ان کے ایمان سے۔ حضرت ایمان لائے، پہلے تو تورات کے، انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ یہ بھی کبھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، دامن محمد مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائیں گے۔ جب ایمان لے آئے تو پھر ان کی قوم کے لوگوں نے دائیں بائیں، ارد گرد، قرب و جوار، سارے لوگوں نے ان پر وہ جادو کیے۔ حضرت خود فرمایا کرتے تھے اگر یہ مبارک کلمات میرے پاس نہ ہوتے، یہ دعا نہ ہوتی، تو جادو کے زور سے مجھے گدھا بنا دیتے، وہ عقل بھی کھا جاتے، میری حیت و ماہیت بھی تبدیل کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شرور سے حفاظت فرمائی ہے دعا کی برکت سے۔ یہ کسی کے جبر سے نہیں آئے تھے اور نہ ہی کسی کی دعوت سے ایمان لائے تھے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے، کتابیں پڑھتے تھے، ان کی تلاوت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کتابوں کے اندر علامات تھی،
ان علامات کو دیکھا، حضور کی خوبیوں کو اپنی کتابوں میں پڑھا اور چلے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ تو برادران عزیز، حضرت نے ایک دعا جو انہی کے کلمات سے مشہور ہے، وہ خاص جو بتلایا کرتے تھے کہ میں یہ کلمات پڑھتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں جیسے اثر سے بھی محفوظ فرمایا ہے۔ جو یہود اپنی پوری اور بھرپور کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح میرے نظام عمل کو، میری قوت فکر کو مفلوج کر دیں، مجھے پاگل اور دیوانہ بنا دیں، وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ وہ کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآنی آیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ جتنی بھی گہرا اثر ہو، اعلیٰ پائے کے جادوگر ہوں، وہ آپ پہ کوئی عمل کر رہے ہوں، تو صرف یہی ایک آیت مبارکہ ہے، اس کو پڑھو، صبح کو 21 مرتبہ، شام کو 21 مرتبہ، اللہ پاک ان کے باطل اثرات سے محفوظ فرما دیں گے۔ دعا تو یہ ہے، اعوذ بوجہ اللہ الکریم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، باسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرا وذرا۔ یہ دعا ہے، اس دعا کو پڑھنا چاہیے صبح و شام۔ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لو، اللہ تعالیٰ ہر شر سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح جادو کا جس پر گہرا اثر ہو، بار بار کے حملے ہو رہے ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ اس آیت مبارکہ کا ورد کرو اور یہی موم جامع کرا کے کسی مریض کو بھی دے دو، یعنی تعویذ بنا کر اس مریض کو دے دو گے تو اللہ پاک سحر کے مریض کی بھی حفاظت فرمائیں گے شیاطینی اثرات سے۔ اسی طرح قوت مردانہ اگر کسی کی معقود ہو چکی ہے، جادو کے ذریعے سے اس کی طاقت کو باندھ دیا گیا ہو، اس قسم کی شرارتیں کرتے ہیں بہت لوگ۔ ایک آدمی کہیں رشتہ کرنا چاہتا تھا، وہاں اس کا نہیں ہو سکا، اللہ کی تقدیر میں کوئی اور لکھا ہوا تھا، اس کے ساتھ نکاح ہو گیا، تو وہ اپنی جلن کو، اس کے ساتھ اپنی آگ کو بجھانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں اور جھوٹے پیروں اور جادوگروں سے یہ کام کرواتے ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ اگر اس قسم کے اثرات ہیں، بندے کو محسوس ہو رہا ہے، اس کی عام علامت یہ ہے کہ عام طور پر بندہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، جب بھی خاص قربت کا موقع آئے گا، وظیفہ زوجیت ادا کرنے کا موقع آتا ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے، وہاں اس کا بلڈ لو ہو جائے گا، عجیب قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ ہو جاتی ہے، طبیعت صحیح نہیں رہتی، ایک دوسرے سے نفرت اور چڑچڑاہٹ کا ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس صورتحال میں یہی عمل کرنا چاہیے۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے پیش کی، قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ 7 پتے بیری کے لے لیں، ان پتوں کے اوپر 21 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھو اور پتھروں سے اس کو رگڑو، پانی کے اندر ڈالو، جو پانی ضرورت ہے، دل چاہ رہا ہے تو پی لو، باقی پانی کے اندر دوسرا پانی شامل کر کے پھر اس کے ساتھ نہا لو، اللہ رب العزت شفا عطا فرما دیں گے اور اس قسم کے شرور و فتن سے اللہ عز و جل محفوظ فرما دیں گے۔ اسی طرح یہ بھی ایک علاج ہے اور آیت مبارکہ ہے، بعض مشائخ سے منقول ہے، بڑے بڑے اللہ والوں کے مجربات میں ہے، فرمایا کہ شیشے کے گلاس میں آپ اس آیت مبارکہ کو لکھو جو ابھی بتا رہا ہوں میں، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، یہ آیت لکھ کر
پھر اس کے اندر پانی ڈال کے پی لو، اللہ پاک طاقت کو بحال کر دیں گے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے سورۃ الاخلاص کی بھی یہی خاصیت ہے۔ جو آدمی سورۃ الاخلاص کو 50 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے، ہر قسم کے جادو کے اثرات اللہ پاک اس سے زائل کر دیں گے۔ اور سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر کوشش کرے کہ پانی پر دم کر کے پھر پانی کو استعمال کر لے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے سفر کا ارادہ کیا ہے، سفر پر جا رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم انی استودعک نفسی و مالی و اہلی و ولدی، کہ اے اللہ میں آپ کے پاس امانت رکھ رہا ہوں اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا مال، اہل و عیال سبھی کی حفاظت فرمائیں گے جب تک کہ سفر سے واپس نہیں آئے گا۔